بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مطلب ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس کلاس کو اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی ہم کوئی کام کریں گے، ہم کھانا کھانا شروع کریں گے، ہم کوئی بات کرنی شروع کریں گے فارمل، ہم کوئی کھیل کھیلنا شروع کریں گے، تو ہم یہ چاہیں گے نا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ ہماری مدد کرے، وہ ہم سے خوش ہو، جو کچھ ہم کریں اس میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ہر اچھے، ہر اہم بڑے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا؟ سب کو یاد ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم شروع کرتے ہیں، یا اگر اکیلے میں شروع کر رہے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت سمجھتے ہیں؟ مہربانی، مرسی، کائنڈنس بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. الرحمن الرحیم. تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ 2 مہینے بعد ہو رہی ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کو زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ فریکوینٹ ہونا چاہیے. بس کوئی پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے میں کراچی نہیں آ سکا اور اتنا لمبا گیپ آ گیا. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جو سبق ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا اور ہم نے اس کو مانا تھا، ایگری کیا تھا کہ ہم اس کو پریکٹس کریں گے، ہم کو وہ یاد بھی ہے نمبر 1، اور ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں اس پر عمل بھی کیا نمبر 2. ایسے ہی ہے نا؟ آواز نہیں آ رہی کچھ بچوں کی کو آواز نہیں آ رہی کہ ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کا جواب دیں گے ایسا ہی ہے تو پھر اگلا ایک سوال پیدا ہوگا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا تھا. تو کوئی بتائے گا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ وہ کیا باتیں تھیں کہ جن پہ ایگری کیا تھا کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ ایسا ہم نے کرنا ہے، اینڈ نمبر 2 ہم ایسا کریں گے بھی. کوئی بتائے گا مجھے؟ جی، پہلی بات بتائیں. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. مائی گڈنس، کتنی زبردست بات اس بچی نے کی. اس بات پہ ہم نے ایگری کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اب جو میں اگلا سوال پوچھوں گا اس کے جواب میں آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اس لیے تو پہلے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہی نہیں. تو کیا ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بالکل جھوٹ نہیں بولا؟ کوئی ہاتھ اٹھائے گا کہ میں او مائی گاڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. اچھا، ادھر سے بھی کوئی آ رہا. ایکسلنٹ. پچھلے 2 مہینوں میں اس بچی نے بالکل جھوٹ نہیں بولا. یہی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بولا. اچھا، سو وہ اصل میں کہہ یہ رہی ہیں کہ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول رہی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. سو یہ بات انہوں نے سچی کی. تو بیٹی وہ 1 مرتبہ بولا ہوگا، 2-3 مرتبہ بولا. اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی آپ کو؟
آپ کو یاد ہے کہ اس کلاس میں ہم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ہم نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. اس وقت آپ بھول گئی ہوں گی, اس میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو یاد تھا آپ کو؟ اوکے, دیٹس گڈ, دیٹ از گڈ. سو آپ کو یاد تھا, اور آپ کو یہ یاد تھا کہ آپ نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا, مگر پھر بھی جھوٹ بول دیا. یار یہ تو سمجھنا چاہیے ایسا کیوں ہوا ہے. شیطان آ گیا. شیطان تو ایک ولن ہے. جب بھی ہم کوئی غلط بات کریں گے تو شیطان تو آئے گا. مگر شیطان نے آگے کیا کیا؟ آپ کی زبان سے اس نے جھوٹ والی آواز نکالی ہے, یا آپ کو کہا کہ نہیں اس وقت کھیل کھیل میں کچھ جھوٹ بولنے تو کوئی حرج نہیں. میرا خیال ہے دوسری بات ہوئی. ہاں یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو اچھی بات کا فیصلہ کرتا ہے اس میں آدمی کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جاتی ہے, شیطان ڈالتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا, اس سے تمہیں فائدہ ہوگا, اس کے نتیجے میں تمہیں مزہ آئے گا, اس کے نتیجے میں تم کسی کو ہرا دو گے, اس کے نتیجے میں تم دوسروں کو ہنسا سکو گے, وغیرہ وغیرہ. مگر ہم نے ان تمام دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو اگنور کرنا, ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی. اور آئندہ سے آپ سب بچے سن رہے ہیں, اور وہ بچے اور بچیاں بھی تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. مطلب اس کو کہتے ہیں نا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ مجھے کوئی پوچھ رہا ہے کہ تم نے یہ کیا یا نہیں کیا, اور اگر میں نے نہیں کیا تو یہ میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہونا چاہیے, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے نہیں کیا میں کہوں کہ میں نے کیا. یو نو وائی؟ اس کی وجہ کیا ہم نے سوچی تھی یار؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہمیں کیوں سچ بولنا ہے؟ اینی گڈ ریزن ہے؟ فائدہ ہمارا نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اوکے, دیٹ از گڈ. پھر ہم غلط کام نہیں کریں گے, قیامت کے دن نقصان ہوگا. یہ بھائی ہم جھوٹ بولیں تو وہاں جا کے بولیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں جانتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہ تو دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں. ہر جگہ اللہ موجود ہے, ہر جگہ اللہ میری بات سن رہا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو جب اللہ کو, کہ جو ساری دنیا کا بنانے والا, میرا بنانے والا ہے, مجھے اس کو جواب دینا ہے, اگر اسے معلوم ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ جھوٹی بات ہے, اور اللہ کو جھوٹی بات بہت بری لگتی ہے, تو پھر مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا. ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو جب میں جھوٹ بولوں گا تو میرے اوپر ایک ایسا خیال سا آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے, اسی لیے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو یہ تو بڑا خوفناک خیال ہے, بڑا جھوٹا خیال ہے. سو ہم نے یہ بات طے کی تھی, ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان فیوچر, کیوں بھائی زید, ہم نے ان فیوچر جھوٹ نہیں بولنا. کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی نہیں بولنا. اگر آپ آؤٹ ہیں تو آپ آؤٹ ہیں. اگر آپ کی بالنگ پر دوسرا آؤٹ ہو گیا, دوسرا آؤٹ نہیں ہے, تو یہ نہیں کہنا کہ تم آؤٹ ہو. رائٹ؟ یہ بات آپ ایگری کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو اب کے بعد پریکٹس کرنی ہے. دیر از سمپلی نو وے دیٹ وی کین ٹیل اے لائی. کیوں جی؟ نیہا ایگری؟ میرا خیال ہے کہ اس پر اب آئندہ جب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کس نے ان پچھلے 1 مہینے میں جھوٹ نہیں بولا, تو اب سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے, سب کے کھڑے ہوں گے.
ہم نے فائٹ کرنی. یار یہ کیا بات ہوئی, آپ مجھے بتائیں کہ وہ اندر ایک بکواس سی چیز جس کو شیطان کہتے ہیں وہ آ کے آپ کو ہرا دیتا ہے. یہ کو بات ہوئی یار. یعنی آپ اچھے انسان, زوردار انسان, سمجھدار بچے, اور آپ کو ایک بالکل تھرڈ کلاس ایک مخلوق شیطان آ کے آپ کو چکر دے دیتی ہے, آپ کو LBW کر دیتی ہے. تو آئندہ یہ نہیں ہوگا بھائی. ہم نے اس کو فائٹ کرنا نا یار. یہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں اور ہمارے اندر آ کے وہ ہم کو خراب کرتا ہے, ہم نے اس کو چیلنج کر کے اپنے آپ کو اچھا بچہ بنا کے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے, تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اچھے بن کے رہیں اور کامیاب ہوں, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے اپنے فرشتے بھیجے کہ دیکھو کتنا اچھا بچہ آ رہا ہے, کتنا اچھا انسان آ رہا ہے. سو ہمیں سچ بولنا ہے. یہ تو ہم نے ایک بات کی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے ایک دوسری بات بھی طے کی تھی, ایک دوسری چیز پر بھی ہم نے ایگری کیا تھا. اینی آئیڈیا؟ ادھر سے بتائیے. یا یو رائٹ. ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے وہ پریشان ہو, روئے, اس کو تکلیف ہو, اور وہ تکلیف کہ جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ہو. کیوں جی؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد آ گیا؟ یہ بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب جو چیزیں طے کرنی ہیں, جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, ہم کو ان کو نوٹ بھی کرنا ہوگا, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنا سبق بھول جاتے ہیں اور ہمیں بھولنا نہیں ہے. سو ایک بات طے ہو گئی, جھوٹ نہیں بولنا. ویسے آپ کو یاد تھی یہ بات, یہ والی بات کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, یاد ہے؟ ہاں, تو یہ تو بڑا ضروری تھا یار. یہ تو دس واز ویری امپورٹنٹ. سبق نمبر 2 کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, اس لیے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اس سے بھی ہم اصل میں برے بنتے ہیں, اس کے نتیجے میں بھی شیطان خوش ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں بھی آگے والی جو زندگی ہے نا, جو اصل زندگی, اس میں ہم فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا. اچھا, اس میں آپ کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں. مثلا آپ ایک سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچائیں گے, کسی کو تنگ ہی نہیں کریں گے, کسی کو پریشان ہی نہیں کریں گے, کسی کو چھیڑیں گے ہی نہیں, تو یار زندگی تو بڑی بورنگ ہو جائے گی, ہے نا؟ سارے خوش ہو رہے ہو یار, ہمارے ساروں کے چہروں کے اوپر ایسے ہے کہ میں نے دل کی بات تمہاری کی ہے. میرا تو خیال تھا تم کہو گے نہیں ہے. یعنی دوسروں کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے؟ نہیں, مزے کرنے کی اور بہت سارے کام ہیں. زندگی میں خوش ہونے کے, زندگی کو انجوائے کرنے کے, ہنسی مذاق کرنے کے, کھیل کود کرنے کے ڈھیروں, سینکڑوں اور بہت سارے کام ہیں. کسی کو تکلیف دے کر آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ سو آپ نے یہ دیکھیں, اب جو ہماری گیم ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی جا رہی ہے. ہم نے اپنے اندر بعض چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. جھوٹ بولتے ہوئے اگر کوئی خیال آئے کہ جھوٹ بولنے میں تمہارا فائدہ ہے, یا اس کے نتیجے میں تم خوش ہوگے, اس کے نتیجے میں تمہیں فائدہ ہوگا, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس خیال کو دبانا ہے, ریجیکٹ کرنا ہے. ہم نے اس کو نہیں ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ یہ اصل میں شیطانی خیال ہے. اسی طرح سے یہ انسان کے اندر جب خیال آیا آپ کے اندر کہ اس کو مارو, اس کا نقصان کرو, اس کو زور کی چٹکی کاٹو تاکہ روئے, اس سے یہ جو ہنسی آ رہی ہے, اس پر آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں, اگر کوئی مجھ کو اتنی زور کی چٹکی کاٹے گا
تو مجھے پسند آئے گا، تو میں کیوں کاٹوں؟ دوسرے کو تنگ کرتے ہوئے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر وہ مجھے اس طرح سے تنگ کرے گا تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ تو جب مجھے اچھا نہیں لگے گا تو میں دوسروں کو کیوں تنگ کروں؟ ٹھیک ہے نا، بات بنتی ہے نا؟ تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس پر ہم بھی خوش ہوں اور دوسرے بھی خوش ہوں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم ان کاموں کو کر کے خوش ہوں کہ جن کاموں سے ہم کو خوشی ہو اور دوسروں کو تکلیف ہو. تو یہ ہم ابھی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں جو ہم نے پہلے طے کی تھی. نمبر 1 جھوٹ نہیں بولنا، اینڈ نمبر 2 کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو تنگ نہیں کرنا. ایگریڈ؟ ایگریڈ والی ایگریڈ ہے، لیکن ہے تو صحیح نا، سب ایگری کر رہے ہیں نا؟ ہاں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور اونچی آواز میں چیخیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دل کے اندر آپ کے ایک کمٹمنٹ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کریں گے. مجھے یہ یاد پڑتا ہے، اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ یہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں، جن کی ابھی لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی کچھ اور آئٹمز بھی آنے والے ہیں جو ہم نے پچھلی مرتبہ کیے تھے، ان پر عمل کرنے کے لیے، ان کو صحیح طرح سے فالو کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے فوری طور پر، ان میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ کام تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. کیا تھا یاد؟ نماز تو بھی آئی نہیں بھائی، نماز پڑھنی. او مائی گاڈ، اس کا مطلب میرے ذہن میں یہ بات غلط آ رہی. کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنے اپنے طور پر اپنے دل میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے یہ پاسبل کر دے کہ ہم سچ بولیں اور ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، تنگ نہ کریں. یہ میں نے نہیں کہا تھا، یا میرا خیال ہے میں نے کہا تھا، ہے نا؟ کہا تھا نا. اور میں نے اس وقت آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ سب لوگ اپنے دل میں اپنے اللہ سے یہ ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ ہم نہ جھوٹ بولیں اور نہ ہی ہم کسی کو تنگ کریں. اگر آپ یہ بات رامین ذرا سیریسلی سن لو میری ایک بات. اگر آپ اللہ سے سیریسلی کوئی دعا کرتے ہیں نا، ایسی دعا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی دعا نہ سنے اور نہ قبول کرے. سو دعا جو ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ آپ سیریسلی کریں، آپ اس کو دل سے کریں. دل سے کرنے، سیریسلی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایسے کریں کہ آپ واقعی چاہتے ہوں کہ آپ نے وہ کام کرنے ہیں کہ جو کام آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کرائے. تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ سب نے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائے، نمبر 1، اور نمبر 2 آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو تنگ نہیں کرنا. جب آپ یہ دعا کریں گے، میں ابھی جو گفتگو کر رہا ہوں اس دوران میں کسی نے یہ دعا کی ہے دل میں یا نہیں کی؟ ابھی تک نہیں کی. یار بڑی افسوس کی بات ہے یار، میں آپ لاہور سے آئے ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ نے ابھی تک میری بات کو سیریسلی نہیں لیا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ کو اس بات کو اپنے اندر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے یہ 2 شرائط پوری کرنی ہے. یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے، بہت سارے بچے اس میں انٹرسٹڈ ہیں.
اب میں کوئی موومنٹ شروع کرتا ہوں جس میں مجھے دیکھیں. کیوں جی بات کنوے نہیں ہوئی؟ یعنی ہم نے کیوں بھائی دیٹ ایم آئی میکنگ سینس؟ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ دو کام کریں گے. رائٹ؟ آگے چلیں یار. بعض اوقات بعض باتیں جب آپ بہت ریپیٹ کرتے ہیں تو بورنگ ہو جاتی ہے نا؟ ہو جاتی ہے نا. تو نیکسٹ چیز کیا تھی؟ ایک اور چیز تھی جو ہم نے طے کی تھی. آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، کیا تھی وہ؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ ساری نمازیں پڑھنی ہیں. ہاں پھر دو پڑھنی ہے. سو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے ٹارگیٹ تو ہمارا 5 نمازوں کا ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ شروع کریں گے. اور 2 نمازیں تو اب ہم نہیں چھوڑیں گے. اپنی اپنی مرضی کی جو آسان ہے آپ کے لیے وہ آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا تھا. تو اب پہلی شرط تو ہم طے کر چکے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. تو کوئی سچ سچ مجھے بتائے کہ پچھلے 2 مہینے میں پوری کسی نے پڑھی نمازیں؟ پوری نمازیں اللہ، تھوڑی تھوڑی پوری؟ آپ نے 5 کی 5 کہ 2؟ دیکھو تہجد تو فرض نہیں ہے، مگر 5 نمازیں آپ نے پڑھی اور ریگولرلی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور 2 کس نے پڑھی؟ 2 کون سی والی پڑھی؟ عصر اور مغرب. اور روزانہ پڑھی؟ کتنا کبھی کبھار؟ زیادہ پڑھی کہ زیادہ نہیں پڑھی؟ مس کیوں ہوئی؟ کھیل کود بھول گئے؟ اوکے. آپ نے پوری پڑھی. سو یہ باقی جو بچے ہیں انہوں نے 2 بھی نہیں پڑھی ہے. آپ نے پڑھی کتنی؟ 4 پڑھی. اوکے. آپ نے ریئلی رامین 4 اور ریگولرلی نو گیپس وداؤٹ فیل ہیں؟ واو بریلینٹ. کون کون سی تھی؟ مس کون سی ہوئی؟ اچھا فجر مس ہوئی ہے. اچھا بھائی یہ ہم اپنی کمٹمنٹ دہرا رہے ہیں کہ ہم نے اب نمازوں کو ریگولرلی پڑھنا ہے. ہم نے 2 نمازیں اپنے لیے سلیکٹ کرنی ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور دیکھیں یہ بات جب تک کہ اس کے بارے میں آپ اپنے دل سے فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. اور دل سے فیصلے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سوچیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے. رامین آپ نے جو 4 نمازیں پڑھی ہیں تو اس میں کوئی مزہ بھی آیا ہے یا بس ایسے ہی؟ کیا مزہ آیا؟ کیا ہوا کیا؟ آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے بچے بھی انٹرسٹڈ ہو. واو یار یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. خدا کی قسم سجدہ جو ہے بہت زبردست چیز ہے. تو آپ سجدے میں کیا کرتی ہیں؟ کچھ اللہ میں سے باتیں کرتی ہیں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ مانگنا ہے تو آپ مانگتی ہیں. ہاں. اور وہ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ہر سجدے میں مزہ آتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا نا یار. یہ تو ٹھیک ہے مگر یو انجوائے اٹ. لمبا ہوتا ہے سجدہ، تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. انگلش میں بات کرتی ہے اللہ میں سے؟ اردو میں؟ اچھا بڑی بات ہے. یعنی یہ جو بچی ہے یہ کہتی ہے میں نے پچھلے 2 مہینے میں 4 نمازیں روزانہ پڑھی اور ان نمازوں کو اس نے انجوائے کیا. اور اس میں سب سے زیادہ اس نے جو انجوائے کیا وہ سجدے کو کیا. یا بریلینٹ ہے ماشاء اللہ. تو اس کو جاری رکھیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں
جب آپ نماز پڑھیں گی اور ریگولرلی پڑھیں گی اور آپ اس کو انجوائے کریں گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو شیطان کہے گا کہ جاؤ یار پھر نماز پڑھو. وہ اب آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا مگر آپ نے رکنا نہیں ہے، رائٹ. آپ نے اپنی ریگولر نماز کو جاری رکھنا ہے اور اس میں انجوائے کرنا ہے، سجدے کو انجوائے کرنا ہے، رکوع کو انجوائے کرنا ہے. نو آپ کو اس میں مزہ آئے. آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہیں اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، کتنی زبردست چیز ہے. یہ سب بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار دنیا میں آنیسٹلی اس سے زیادہ بڑی کوئی پریولیج انسان کے لیے، کوئی شرف انسان کے لیے، کوئی خوش ہونے، مطمئن ہونے، سیٹسفائیڈ ہونے کا کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں کہ آدمی نماز پڑھے اور اللہ کے آگے سجدہ کرے. سو اب یہ تو ہو رہا ہے نا کہ ہم سب ایٹ لیسٹ 2 نمازوں کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئندہ پڑھنی ہے، یا کوئی کسی کو اعتراض ہے یار. لیکن یہ بات تو نہیں بنی نا کہ آپ نے میری شکل دیکھ لیا کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو ان کو. آپ کمٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں مجھے بتائیں، آپ کیسے سوچ رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ابھی تو نہیں پڑھ رہے نا، لیٹس فیس اٹ. پہلے اسٹارٹ کی تھی اوکے، گڑبڑ ہو گئی. تو اب آپ کے خیال میں کیا کریں گے؟ آپ کے اب گڑبڑ نہیں ہوگی اور ایٹ لیسٹ 2 نمازیں جاری رہیں گے. میں بتاؤں اس کا ایک طریقہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. بھائی رامین مجھ سے بات کیجئے، ابھی آپ نے مجھ سے بات، اگر یہ سارے بچے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو میرا کیا بنے گا؟ تو آپ کو میں آپ کو یہی باتیں آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے جو بات کرنی ہے آپ مجھ سے کریں، آپس میں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے. کین یو ہیلپ ہم؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے ریگولر ہوں گی 4 نمازوں میں تاکہ ہم آپ سے سیکھیں. نہیں یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہوگی ریگولر، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں ریگولر مطلب وائی ڈو آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ. اوکے ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے. میرے ایک تو میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے دل میں کمٹمنٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں. سیکنڈلی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں، امی کو کہہ دیں، کسی اور کو کہہ دیں کہ آپ نے مجھے ان نمازوں میں ریمائنڈ کرانا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے بیٹے آپ نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اب امیوں کو اجازت دے دیں. آپ نے اپنی امیوں کو یہ کہنا ہے کہ میری نمازیں یہ ہیں، ظہر اثر ہیں، اثر مغرب ہیں، اور جب ٹائم ہو جائے تو آپ مجھے پلیز ریمائنڈ کرائیں. پکڑ کے زبردستی نہ پڑھوائیں، وہ میں خود پڑھ لوں گا، میں خود پڑھ لوں گی، مگر پلیز آپ مجھے نماز کے لیے کہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی خود ابھی تک نہیں پڑھ رہا تو وہ بھی پڑھے گا. سو یہ آپ ایک کمٹمنٹ ہو چکی ہے، ہو گئی ہے، نیہا ہو گئی. آئندہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو مجھے کہے گا کہ نہیں وہ ابھی تک نہیں ہے. ڈن. بہت ڈھیلا ہے، ویری ڈھیلا رسپانس. نو اسمائل، نو نتھنگ. یہ نہیں کرنا بھائی، پڑھنی ہے یار. یو سی میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بورنگ لگ رہی ہو، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بات اور ہے نہیں. اگر ہوتی تو میں وہی کرتا. میں تو آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ امپورٹنٹ ہیں اسی وجہ سے جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم کو اس سے روکتا ہے، یعنی شیطان. ٹھیک ہے، سو ہمیں یہ کرنا ہے اور ہم اس کی کمٹمنٹ، ہم اس کا فیصلہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اپنے دل میں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اور یار تم لوگ بچے ینگ ہو، اللہ میاں تمہیں پسند کرتا ہے.
میری طرح کے لوگ تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ میاں سے ہماری امید ہے کہ وہ ہماری بھی دعائیں سنتا ہوگا. تم تو صاف ستھرے پیور لوگ ہو, دعا کرو تو تمہاری دعائیں ڈائریکٹلی سنتا ہے, ہماری آواز کلیئر جاتی ہے اس کو. وہ کہتا ہے یہ میرا بچہ, یہ بچی, یہ مجھ سے بچپن میں دعا مانگ رہے ہیں. دیر از نو وے دیٹ آئی کین سے نو وے. سن رہے ہیں آپ, اتنی بڑی اس کی طرف سے آپ سب کو انویٹیشن ہے. سو اس کو ڈیسائیڈ کریں نمبر 1, اور اپنے اندر وہ کمٹمنٹ پیدا کریں. اور ایک چیز میں نے کیا کہی تھی, برم برم برم, اپنی امی سے کہیں کہ میں نے یہ طے کیا ہے. جی میری مما تو الگ ریمائنڈ کرتے ہیں. اس سے کہیں کہ بس یہ 2 نمازوں کو کرائے, یہ پلیز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ باقی میں خود اگر پڑھنی ہوگی پڑھ لوں گا, یہ 2 تو کرائیں نا آپ مجھے. تو یہ سب کہیں, ٹھیک ہے. اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو جب کہیں اپنے بچوں کو تو پولائٹلی کہیں, نرمی کے ساتھ کہیں. اس لیے کہ جب بچوں کو کوئی بات سختی سے کہی جاتی ہے تو بچے کیا ہوتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں, نہیں سنتے ہیں, بہت زیادہ ان کو پسند نہیں آتی, وہ دوسری چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہو گئے. ہماری امی میں ہمیں ڈانٹتی ہے, باقی تو مزے کر رہے ہیں, تو ہم نے کیا قصور کیا ہے. سو میک اٹ پولائٹ, ایک پلیزنٹ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ انسان اس کو اچھا سمجھے, اچھے جذبے سے کرے. اچھا جی آگے چلیں, لیٹس موو اہیڈ. نمازیں تو ہم نے اب 2 شروع کر دیں. میں 2 سے 3 نہیں کر رہا, اس لیے نہیں کر رہا کہ 2 ہی نہیں ہوئی, 2 سے 3 کیسے کریں, پہلے 2 تو ہو جائیں. جب 2 ہو جائیں گی تو پھر آگے بڑھیں گے. تو وہ ہو گئیں. اور سچ اب بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور تنگ نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور تنگ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لپڑ نہیں مارنا, وہ بھی نہیں کرنا. آپ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے ایسے کہ وہ آپ کو چھیڑے تو آپ کو پریشانی ہو, رائٹ. اچھا جناب, اگلی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا پیغام دیا ہے, اپنا میسج دیا ہے, جو وہ چاہتا ہے کہ ہم فالو کریں, اس میں وہ ہم سے بیسیکلی 2 چیزیں چاہتا ہے, 2 چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے. 2 اینڈ اونلی 2. کتنی آسان بات ہے, صرف 2 چیزیں چاہتا ہے. یعنی اس دنیا میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو, میسج کو جب ہم فالو کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, تو اصل میں اس میں بیسیکلی بنیادی طور پر وہ ہم سے 2 چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے. ہمارے رویے میں, ہمارے ایٹیچیوڈ میں. ایٹیچیوڈ سمجھتے ہیں آپ, رویہ, جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں, جو ہم پالیسی, جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں, اس میں وہ 2 چیزیں دیکھ رہا ہے ہم نے. کیا ہے, کیا میں کہنے والا ہوں, ایک وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم شکر کریں. شکر یعنی ہم گریٹفل ہوں, ہم تھینکفل ہوں. سمجھتے ہیں کیا چیز ہے, کیا چیز ہے؟ وہ جو چیزیں دے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ جو چیزیں دے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات,
ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتی؟ یعنی جب کبھی کوئی آپ کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، شکریہ، میں بہت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، تھینکفل ہوں، کہتے ہیں نا؟ اس لیے کہ جو ہم کو ہماری پسند کی کوئی چیز ہمیں دیتا ہے تو وہ ہم پر احسان کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست ہستی ہے کہ مجھے تو میرے پاس تو یہ چیز نہیں تھی، اس نے مجھے یہ گفٹ دی، تو کہنا چاہیے نا اس کو شکریہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ سارا دین جو ہے نا، اس کا سارا پیغام، یہ نماز، یہ اچھی باتیں کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ سب اصل میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں تھینک یو، تیرا بہت شکریہ۔ کس چیز پر؟ کس چیز پر شکریہ ہے؟ کیا دیا ہے یار؟ دیا کیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ ہاں، جو نہیں ہے بھائی، سب سے پہلے تو یار یہ زندگی دی ہے، ہم وہ گیٹ بھی ہو سکتے تھے، ہم یہ بلب بھی ہو سکتے تھے، ہم یہ پنکھا بھی ہو سکتے تھے، ہم کوئی جانور بھی ہو سکتے تھے یار، اس نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی کوئی کتا بلی دیکھے؟ کوئی چوہا دیکھا ہے؟ کوئی مچھر دیکھا ہے؟ کوئی مکھی دیکھی ہے؟ ہم وہ بھی ہو سکتے تھے، سوچا کبھی؟ اس نے ہم کو انسان بنایا، مائی گڈنس یار، جس نے ہم کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اس کو ہم تھینک یو نہیں کہیں؟ ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر انسان ایسا کہ ہمیں اس نے جسم دیا، ہمیں اس نے صحت دی، ہمیں اس نے پیرنٹس دیے، بہن بھائی دیے، دوست دیے، کھانے پینے کو چیزیں دی، گھر دیا، مائی گڈنس، سب کچھ تو اس نے دیا ہے، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اور ہم کو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے رہیں کہ ہمارے رہنے سے ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب آپ کوئی اچھی چیز کریں، جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ سجدہ کریں، جب آپ سچ بولیں، جب آپ جھوٹ سے بچیں، تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ میاں تھینک یو، آئی ایم ڈوئنگ اٹ ٹو پلیز یو، یو نو، میرا یہ سارا کام اصل میں تیرا شکر ادا کرنے کا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے بعض اوقات کبھی کبھار بچوں، کبھی کبھار ان بچوں کو دیکھو جن کو کھانے پینے کو بھی چیزیں نہیں ملتی۔ ایسے نظر آتے ہیں کبھی بچے؟ آپ آئے؟ آتے ہیں؟ یا اللہ، تو کیا خیال آتا ہے آپ کو؟ اے خدایا تیرا شکر ہے، نہیں آتا؟ یار اتنے بچے ہیں اسکول نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو کھانے کو ڈھنگ سے چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ آپ کیا کھاتے ہیں یار؟ میکڈونلڈ کھاتے ہیں، کبھی پیزا کھاتے ہیں، کبھی فلاں کھاتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، آپ کو آئس کریم کھاتے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں لائف یار۔ اتنے بچے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں یار۔ تو جب آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ کو شکر کرنا چاہیے نا۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان بچوں کو، آپ کو شکر کرنا چاہیے نا، ہے نا؟ آپ بتائیں کہ
ایک بزرگ ہوتے تھے، بڑے نیک آدمی، ان کا نام ہے شیخ سعدی، سنا ہے نام یہ کبھی؟ وہ ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ وہ سفر پہ جا رہے تھے پیدل حج کرنے کے لیے. ان کا اپنا ایک نیکی کا جذبہ تھا. تو وہ جب پیدل جا رہے تھے تو چلتے چلتے جو انہوں نے جوتیاں پہنی ہوئی تھیں وہ پھٹ گئیں، تو ان کو ننگے پیر چلنا پڑا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ راستہ تھا، اس میں کانٹے بھی ہوں گے. انہیں کچھ تکلیف ہوئی، وہ کانٹا چبھا ہوگا، وہ پتھر کوئی چھوٹا سا کوئی آیا ہوگا ان کے پیر کے نیچے. تو ان کے دل میں ناشکری پیدا ہوئی. ایک ہوتا ہے نا شکر، ایک شکر کا الٹ ہوتا ہے ناشکری. انہیں یہ خیال آیا کہ اے خدایا، میں تیرے لیے تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں. جزاک اللہ، شکریہ، اس کی مجھے ضرورت تھی، آپ نے مجھے پرووائڈ کیا یار، تھینک یو ویری مچ. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ خدایا میں تیرے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہوں اور میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں کہ جن کو پہن کے میں چلوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہ ان کو خیال آیا. اینڈ یو نو واٹ ہیپنڈ، وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایک گاؤں میں ایک مسجد نظر آئی، جس میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں ایسا بیٹھا ہے جس کے پیر ہی نہیں ہیں، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. میں فوراً سجدے میں گیا مسجد داخل ہو کے، کیا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے پیر دیے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پیر نہیں ہوتے. میں کتنا ناشکرا ہوں کہ مجھے تو نے پیر دیے جن سے میں چل سکتا ہوں اور میں تیری ناشکری کر رہا تھا. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کم ہیں، جنہیں اللہ نے آپ سے کم دیا، تو آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا. اور یہ اللہ کا پیغام جو ہے نا سارے کا سارا، جس کو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے بورنگ بنائے، یہ پیغام آپ کو اصل میں جس چیز کی طرف انوائٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اس کو بے شک ٹیسٹ کر لیں. رامین تو یہ بات کر چکی ہے، لیکن باقی بچے بھی اس کا ایکسپیرینس کریں کہ دنیا میں دنیا میں کھیل کود میں بھی مزہ آتا ہے نا؟ میں نے کہا کافی آتا ہے. کھانے پینے میں بھی مزہ آتا ہے کافی آتا ہے. کارٹون دیکھنے میں بھی آتا ہے نا؟ مذاق کرنے میں بھی آتا ہے. مگر میں آئی ٹیل یو، جو مزہ انسان کو جینوئنلی حقیقت میں اللہ کا شکر ادا کرنے میں آتا ہے، کسی چیز میں نہیں آتا. جب آپ دل سے کہے کہ خدا میں یہ آئی ڈنٹ ڈیزرو اٹ، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا، تو نے مجھ کو دیا حالانکہ میں کسی قابل نہیں تھا، تیرا شکر ہے. میں بتاؤں انجوائمنٹ میں ٹاپ پہ ہے یہ چیز، ٹاپ پہ. آپ کا دل خوش ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے اگر آپ اس کو کریں. تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا. کیسے؟ سب سے پہلے دل میں اس بات کو محسوس کر کے کہ جو ہمیں ملا ہے یو نو اٹ از بریلینٹ، زبردست چیز ہے. آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بعض بچے باہر دیکھ رہے ہیں، کبھی اندر دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے؟ پتہ ہے آپ کو؟ اندھے ہوتے ہیں.
they don't have eyes to see with. کبھی سوچا آپ نے یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے؟ خدا کا شکر کرنا چاہیے. وہ چاہتا تو ہماری آنکھیں نہ ہوتی. آپ ان آنکھوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا, آپ اس سے دنیا کو دیکھتے ہیں نا یار. جب یاد آئے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں, جو اندھے ہیں, خدا کا شکر کریں. آنیسٹلی جب آپ خدا کا شکر کریں گے نا اپنی آنکھوں پر, آنکھوں کے ملنے پر, تو آپ, میں بیٹ کرتا ہوں, آئی کین ٹیل یو فار شیور, آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہوں گے دل سے. خدایا آئی ایم سو تھینکفل, او گاڈ یو آر سو گریٹ, تو نے مجھے یہ دیا ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے یار. اس لیے کرنا ہے کہ یہ سب سے صحیح بات ہے. یو نو, اگر ہم شکر نہیں کر رہے تو پھر ہم بالکل غلط کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ساری زندگی اور اس میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں, تو میں نے یہ آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ نماز سے آپ کی صحت بنے گی ویسے, لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا. میں نے کیوں کہا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے یار. خدا تعالیٰ یہ ڈیزرو کرتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. میں تو نہیں ڈیزرو کرتا تھا کہ مجھے یہ زندگی ملے. میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ میں یہ آنکھیں رکھوں اور میں اتنی خوبصورت دنیا کو دیکھوں. تو یہ اس نے مجھے دی ہے یار. میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا؟ کریں گے نا. یہ تو ہمیں کرنا ہے, سب سے پہلے دل میں کرنا ہے. جب موقع ملے گا زبان سے کریں گے, نماز پڑھیں گے, اور جو اچھے کام کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, ہے نا. ایسے کریں گے نا انشاءاللہ. ان میں ایک اور کام بھی ہے جو ہمیں کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. یو نو واٹ, بہت سے دنیا میں لوگ ایسے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں, جو بیمار ہیں, جو کسی نہ کسی وجہ سے کمتر ہیں, سفر کر رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد کرنی. وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. وہ بچے جو غریب ہیں, جو کھانے پینے کو ان کو زیادہ نہیں ملتا, اللہ چاہتا تو ہم کو ایسا بنا دیتا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم جب اس کا شکر ادا کریں, دل سے بھی کریں, زبان سے بھی کریں, زندگی کو اچھا گزاریں, اس کو انجوائے کریں. انجوائے نہیں کریں گے تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگے گی تبھی تو ہم شکر کریں گے نا. لیکن اس کا خیال رکھیں کہ کچھ اور انسان بھی ہیں جو کمتر ہیں, جن کو کم ملا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو دے دیتا, لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ شکر کریں اور ان کی مدد کریں, اور ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اس پر شکر کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ از اٹ میکنگ سینس؟ زندگی کا اصل مقصد میری جان یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کریں, رب کا شکر ادا کریں. اور اس لیے کریں کہ اس نے بڑی زبردست دنیا بنائی ہے. ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو آپ لوگ آئی ایم شیور انگریزی تو پڑھتے ہی ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, ایک اور زبان ہے اردو, وہ بھی پڑھتے ہیں کیا ہے کہ نہیں پڑھتے؟ ہوتی ویسے بورنگ ہی ہے لیکن پڑھتے تو ہوں گے. پڑھتے ہیں, سارے پڑھتے اردو. یو نو, ہم جب اردو پڑھتے تھے, پتہ نہیں آپ اردو میں نظمیں بھی پڑھتے ہیں؟ کس قسم کی پڑھتے ہیں نظمیں؟ یاد ہے آپ؟ حمد پڑھتے ہیں. اوکے, دیٹس ویری گڈ. حمد کیا ہوتی؟ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر.
اللہ کی تعریف ہی میں آپ کو یاد ہوگا سر، مطلب ہم نے وہ ایک جو نظمیں پڑھتے تھے اس میں آئی ایم شیور کہ ابھی بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. ایک شاعر ہوا کرتے تھے اسماعیل میرٹھی، ہے نا؟ جی ہے ابھی بھی؟ بریلینٹ یار، ابھی بھی ہے. دیٹس ویری گڈ. وہ میرے اسکول میں آتے ہیں. نہیں یار، آپ کے اسکول میں کیسے آتے ہیں؟ ان کا تو اسکول اب وہاں ہے جو اس دنیا سے اگلی دنیا میں. یہ کوئی اور صاحب ہے. یہ تو جو اسماعیل ہاں بہت پرانے ہیں. یہ جو اسماعیل میرٹھی ہیں، جب ہم نے ان کی نظم پڑھی تھی وہ تب بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تو انہوں نے ایک نظم میں جو ہم نے پڑھی تھی اپنے بچپن میں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک اور اینگل سے ہمیں سوچنے کے لیے انوائٹ کیا. ایک اور اینگل سے یاد ہے انہوں نے کہا، سنیں آپ ذرا اس کو یار پلیز. رب کا شکر ادا کر بھائی، سمجھ بھائی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے بنائی دودھ کی دھاریں. خاک سمجھتے ہیں، مٹی، خاک کو اس نے سبزہ بنایا. ورنہ یہ مٹی ہوتی ہے نا، پھر اس میں پودے اگتے ہیں، گھاس اگتی ہے، فصلیں اگتی ہیں. خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا. کل جو گھاس پڑی تھی بن میں، جنگل میں، دودھ بنی اب گائے کے تھن میں. سو یہ جو آپ دودھ پیتے ہیں یہ گائے سے آتا ہے، اور گائے کو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ یہ جو گھاس ہے نا اس کو کھاتی ہے. یہ گھاس جو ہے یہ اصل میں زمین سے اگتی ہے. وہ پہلے زمین کیا تھی؟ خاک تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اللہ نے بارش برسائی اور اس زمین کو میں سبزہ پیدا کیا، گھاس پیدا کی. اس گھاس کو گائے نے کھایا، اور گائے کے گھاس کھانے کے بعد دودھ بن گیا، اور وہ دودھ ہے کہ جو آپ پیتے ہیں. تو مائی گڈنس، آپ سوچے یہ ساری دنیا جس طرح اللہ نے ڈیزائن کی ہے اس میں وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. کہیں سورج بنایا اس نے، کہیں اس نے چاند بنایا ہے، کہیں اس نے ستارے بنائے ہیں، کہیں وہ بادل بھیجتا ہے، کہیں وہ ہوا چلاتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ سب آپ کے لیے کرتا ہے. یہ سب آپ کے لیے کروا رہا ہے وہ، اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے. آنیسٹ ٹو گاڈ، اگر انسان دنیا پر غور کرے جیسے اللہ نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے، اور پھر وہ سوچے کہ خدایا یہ تو نے میرے لیے کیا ہے. سمندر کو جا کے دیکھیں اور کہیں کہ خدایا یہ تو نے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے. ادھر سے ہی بخارات اٹھتے ہیں، اسی کے نتیجے میں بادل بنتے ہیں، پھر وہ برستے ہیں، پھر گھاس اگتی ہے، پھر گائے کھاتی ہے، پھر اس میں دودھ بنتا ہے اور ہم دودھ پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو ہم کو کہنا چاہیے نا اللہ تیرا شکر ہے نا. یہ ساری جو چیزیں نعمتیں ہیں، ہمارا اپنا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے کان جن سے آپ نہیں سن رہے ہمارے کان، میری یہ زبان، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان سب کو استعمال کریں، ہم ان سب کو استعمال کریں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. آئی سمجھ میں؟ چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو آنکھیں دی ہیں نا، دیکھنے کے لیے دی ہیں، ان سے وہ چیزیں دیکھو جو اچھی چیزیں. ان کو، میری دی ہوئی آنکھیں ہیں،
ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال نہ کرو جو مجھے پسند نہیں. میں نے تمہیں کان دیے ہیں، ان سے وہ چیزیں سنو کہ جو اچھی چیزیں، ان سے وہ چیزیں نہ سنو جو بری چیزیں. جھوٹ نہ سنو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی باتیں نہ سنو، گھٹیا چیزیں نہ سنو. رائٹ؟ یہ زبان دی ہے، یہ زبان میں نے اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کو استعمال کرو اچھے مقصد کے لیے، میرا شکر ادا کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، دھوکہ دینے کے لیے نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا تقاضا کیا. واٹ ڈز ہی ایکسپیکٹ فرام اس؟ یہ کہ ہم شکر ادا کریں. جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہم یہ مانیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، اور ہم اپنے دل میں اس کو ایڈمٹ کریں گے، اور پھر جو کام کریں گے اس کی مرضی کے مطابق کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تو اس نے دیا ہوا ہے. کس قدر فضول بات ہوگی، کتنی بری بات ہوگی کہ آپ کو اس نے جو کچھ دیا ہے آپ اس کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کریں جس پر کہ وہ ناراض ہوتا ہے. کتنی بری بات ہوگی، کتنی غلط بات ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جو زندگی گزاریں اس زندگی میں جو کچھ کریں اس میں ہم وہ رویہ، وہ ایٹیچیوڈ اختیار کریں کہ جو اللہ کے شکر کا ایٹیچیوڈ ہے. دل سے کریں، زبان سے کریں، جب یاد آئے کریں، اور وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، ان کی ہم مدد کریں. تو بیماری کی بات کرنی آ رہی ہے. شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناشکر گزاری کرنے والے بندے بنیں. تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جن میں ہم بھول ہی جائیں، یہ بھول ہی جائیں کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے، یہ بھول ہی جائیں کہ کوئی ہے کہ جو ہم کو دیتا ہے، اور بس کھیلیں کودیں، مستیاں کریں، تنگ کریں، جھوٹ بولیں، انجوائے کریں. انجوائے کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا. اس نے دنیا اتنی زبردست بنائی ہے کہ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، مگر اس کی شکر گزاری کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ سو نماز اللہ کا شکر ہے، سچ بولنا اللہ کا شکر ہے، لوگوں کی مدد کرنا اللہ کا شکر ہے، دوسروں کو تنگ نہ کرنا اللہ کا شکر ہے. ایوری تھنگ از بینگ گریٹفل ٹو گاڈ. تو یہ ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے کیا کچھ آئیڈیاز دیں اور کیا کریں یار. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ سمجھائیں مجھے کہ ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں اور کیسے کر سکتے ہیں. اینی تھنگ ایلس؟ جی آپ کا اینگل میرے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن آپ بولیے کیا کہیں شکر کے لیے. دیکھیں آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا تو شکر کریں کہ اس کے باوجود میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو موقع مل گیا. سو نتھنگ، کچھ نہیں. اصل میں آپ کچھ ایسا امپریشن دے رہی ہیں کہ کچھ ہے آپ کے ذہن میں یا نہیں ہے. تو پھر بولے نا، ورنہ وہ آ جائیں گی. پہلے ان سے پوچھ لوں. چلے آپ بتائیے. بیٹے قرآن پڑھ کر ویری گڈ، لیکن قرآن پڑھ کر کیسے شکر ادا کریں وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن سمجھ کے پڑھ تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ لگے کہ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جو کچھ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ اگر ہم جانیں گے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہم قرآن پڑھیں
اور اس کا شکر ادا کریں. اور قرآن پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں. تو جب ہم اس کو کریں گے تو ہمارے دل میں اس کا شکر پیدا ہوگا. آنیسٹلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اپنی ذاتی بات، بالکل میری اپنی بات. جب میں آپ کی عمر کا تھا تو مجھے نہیں پتہ لگا. بعد میں نے قرآن پڑھا جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اور مجھے آنیسٹلی یہ احساس ہوا کہ یار یہ جو ہوا چلتی ہے اور یہ جو بادل آتے ہیں اور یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ سب اللہ میرے لیے کر رہا ہے. میرے لیے، میری ذات کے لیے. میں آنیسٹلی جب مجھے پہلی مرتبہ پتہ لگا تو میں اتنا زیادہ اوبلائزڈ ہوا کہ خدایا یو سو گریٹ، آپ اتنے زبردست ہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، یہ میری ضرورتیں ہیں، اور آپ نے یہ ساری دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو. آپ کو معلوم ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر جو اس نے ہم کو بلیسنگز دی ہیں، مہربانیاں کی، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اس کا احساس پیدا کرنے کا ایک اس نے پھر طریقہ اختیار کیا. وہ چاہتا ہے نا کہ بندے شکر ادا کریں، تو اس نے بندوں کے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا ہے. اور وہ ارینجمنٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ کبھی کبھی آپ کو اس سے روک دیتا ہے. کبھی کبھی وہ آپ کو روک دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے اور ملتی چلی جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں آتا. شیطان اس کو دنیا میں اس طرح سے انوالو کر دیتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. تو پھر کبھی کبھی وہ کیا کرتا ہے کہ آپ سے وہ چیز لے لیتا ہے. مثلا ایک نعمت ہے جس کو کہتے ہیں صحت. چاہتے ہیں یعنی یو آر فٹ، یعنی آپ چاہیں تو بھاگنا شروع کر دیں، آپ چاہیں تو چیخنا شروع کر دیں، آپ چاہیں کھیلنا شروع کر دیں، اوپر جائیں نیچے جائیں دائیں جائیں بائیں جائیں، چیخیں شور مچائیں، یو آر فٹ. آپ کو احساس بھی نہیں ہے. کب احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ جب ہم بیمار پڑتے ہیں، بالکل کمزور بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی. ہوتا ہے نا؟ کبھی نہیں پڑے بیمار؟ پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار مائی گاڈ، یار صحت تو بہت زبردست چیز ہے. بخار ہے مجھے، کمزوری ہے، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے. کھانے کو جی چاہنا، بھوک لگنا کتنی بڑی نعمت ہے. بیمار پڑتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے نا. اسی طرح سے آنے والا ہے وہ کیا، وہ مہینہ رمضان کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو صبح سے شام تک کھاتا پیتا نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں افطاری. پتہ ہے وہ مزے کی ہوتی ہے نا؟ کیوں ہوتی ہے؟ اسی سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہم افطاری کو انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں کتنی بڑی نعمت ہے. ہوتا ہے نا؟ تو یہ اصل میں ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کا ایک اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بندوبست کیا ہے. سو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو
کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. یار میرا یہ خیال ہے کہ اتنی لمبی تقریر بھی نہیں کرنی چاہیے, اور مجھے شکر کرنا چاہیے کہ مجھے ایسے بچے ملے ہیں سامنے کہ جو میری بات سن رہے ہیں اور شور نہیں مچا رہے, تو مجھے بھی تو شکر کرنا چاہیے. تو میں شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا اب آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے یاد پڑتا ہے آپ لوگ سوال کرتے تھے, اب آپ سوال کریں. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اپنی چائے پیوں. کوئی سوال ہے؟ ویسے یہ بہت اچھا ہو جائے کہ سوال ان چیزوں پر آپ کریں کہ جو میں ابھی بول چکا ہوں. جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کا شکر کرتے تھے, تو ان کی کیوں طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت شکر کرتے تھے, ہر وقت کرتے تھے, تو ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ باپ رے باپ, بڑا زبردست سوال ہے. اب کچھ نہ کچھ تو میں سوچ کے جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیں بیٹی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل تھے. ہم سب انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے آپ بہترین عملی نمونہ تھے. سو اللہ نے اس کا بندوبست کیا کہ ہم آپ کو دیکھ کر, آپ کی زندگی کو جان کر فالو کریں, تاکہ ہم اچھا رویہ اختیار کریں, ہم اچھا دنیا میں زندگی گزارنے کا انداز اختیار کریں. تو اگر آپ بیمار نہ پڑتے اور پھر صحت یاب نہ ہوتے اور پھر شکر نہ کرتے, تو ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ بہترین طریقہ یہ ہے؟ تو اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم کو سکھایا. اور یہ بات بھی جان لیں کہ اصل میں کوئی آدمی زندگی میں بہت اچھا انسان ہو جاتا ہے, اللہ کے ہاں اس کو اس سے بھی بہتر بننے کا امکان ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی اور آپ نے شکر ادا کیا, اور اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ بیمار ہوں اور صحت مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں, تو اس کے نتیجے میں اور آگے بڑھیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کیا اور ہم کو سکھایا کہ ہمیں بھی ایسے کریں. ٹھیک ہے جی. یہ بچیاں ہیں بھائی کی, ان کو سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے. یہ میری بھابھی ہیں اور 4 بیٹیاں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. برلن میں ان کو بڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. تو یہ سوال, ایک سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم کیوں بلیسڈ ہیں مسلمان ہو کے, اور جو نان مسلمز ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ نان مسلمز ہیں. تو یہ انفیئر ہے یہ کہ وہ, ہاں یہ تھا کہ انفیئر ہے کہ وہ نان مسلمز ہیں. ہاں یہی تھا نا. اور تیسری کیا چیز تھی؟ تیسری یہ چیز تھی کھانے پہ ان کو ہے کہ یہ جو ذبیحہ اور یہ کھانا, مطلب یہ کیسے یہاں پہ رہتے ہوئے تو کیسے اس کو وہ مطلب کیا ہے کہ کیا فالو کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میں عام طور پر اپنی کلاس میں ایک ہی مشکل سوال کو پسند کرتا ہوں. اچھا یہ 3 مشکل ہو گئے ہیں. نہیں, میں ایسے مذاق کر رہا ہوں. آپ جتنے مرضی سوال پوچھیں. دیکھیں اب آ کے سنو بچوں, ہاں اللہ نے اس دنیا میں جو ریئلٹیز, حقیقت, آپ کو معلوم ہے کس سوال کا جواب دے رہا ہوں؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتا. اس کا جواب میں یہ دینے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے اس دنیا میں 2 طرح کی ریئلٹیز ہیں کہ جن کو کہ بنایا ہے, جن کو اپنے دنیا کے ڈیزائن میں اس نے شامل کیا ہے. کچھ وہ ریئلٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, ہم ان کو سن سکتے ہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں نا, یہ آواز آپ دیکھ نہیں سکتے,
آپ چلے گئے یا آپ موجود ہیں؟ جی میں ادھر ہی ہوں. اچھا ٹھیک. دوسری کال ہے. جی تو یہ جو ریالٹیز ہوتی ہیں، ہم جن کو دیکھ سکتے ہیں یا جن کو سن سکتے ہیں یا جن کو سونگھ سکتے ہیں یا جن کو چھو سکتے ہیں یا جن کو چکھ سکتے ہیں، تو یہ جو سینس پرسیپشن ہیں 5، جن کو اردو میں کہتے ہیں حواس خمسہ، ہم ان کے ذریعے سے ریالٹیز کو جانتے ہیں. مگر اس دنیا میں ریالٹی، حقیقت کی ایک اور قسم ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، بلکہ جس کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ نظر نہیں آ رہی، اگرچہ کہ اس کو ہم سن نہیں سکتے، مگر اس کے موجود ہونے کے دلائل، آرگومنٹس اتنے آبویس، اتنے کلیئر ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اللہ، خدا، یہ اس کیٹیگری کی ریالٹی ہے. میں اس کیٹیگری کی ریالٹی کی 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے فٹ بال کا بہت شوق ہے. آپ ذرا اس شوق کو دکھائیں مجھے، کدھر ہے؟ آپ کہیں گے دیکھیں میں میچ دیکھ رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں. تو یہ تو اصل میں آپ کھیل رہے ہیں، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. شوق تو ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی امی کو آپ سے بہت محبت ہے. یہ محبت نظر کہاں آتی ہے؟ وہ آپ کو کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، آپ کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. تو ان سے آپ کو ایک ایسی چیز کو ماننے کی ضرورت پیش آتی ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو آپ محبت کہتے ہیں. انٹیلیجنس. ایک آدمی ہے، اس کا ایک جسم ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ بڑی سمجھداری کی باتیں ہیں، بڑی انٹیلیجنٹ باتیں. آپ کہتے ہیں اس بندے میں انٹیلیجنس ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس کے پاس عقل ہے. رائٹ؟ ایک اور بندہ ہے جس کی بڑی صحت ہے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، بالکل بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. آپ نے نہ اس کی عقل دیکھی، نہ اس کی عقل کی کمی دیکھی، بلکہ اس کی حرکتوں سے، اس کی باتوں سے ایک ایسی چیز کو آپ نے سمجھا جو نظر نہیں آتی. سائنس میں ایک چیز کو مانا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو مانا جاتا ہے، جس کو گریوٹی کہتے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ بال کو اوپر پھینکتے ہیں، وہ نیچے آ جاتی ہے، پتھر کو اوپر پھینکتے ہیں، وہ نیچے آ جاتی ہے، ہر چیز نیچے آ جاتی ہے. تو اس سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس زمین میں ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی اپنی طرف اٹریکٹ، پل کرنے کی طاقت ہے کہ جو نظر تو نہیں آتی مگر ہے. کیسے ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بال نیچے آ رہی ہے، اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا کو اللہ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس میں اس نے بعض ریالٹیز کو ایسے رکھا ہے کہ وہ نظر آتی اور بعض کو ایسے کہ وہ نظر نہیں آتی. تو اللہ انہی ریالٹیز میں سے ایک ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ کر اس کو مانیں. ہم اس کے آسمان کو، اس کی زمین کو، اس کے بادلوں کو، اس کے سورج کو، اس کے چاند کو، اس کی ہواؤں کو، ہم انسانوں کو جیسے اس نے بنایا ہے، ان کو دیکھ کر ہم کہیں کہ نہیں ایک خدا ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا. جیسے ہم عقل کو مانتے ہیں، جیسے ہم گریوٹی کو مانتے ہیں،
جیسے ہم محبت کو مانتے ہیں، جیسے ہم شوق کو مانتے ہیں، ایسے ہی وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں۔ اب میں آپ کی طرف سے ایک سوال اٹھاتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ گریوٹی کو تو سارے ہی مانتے ہیں، دنیا میں جہاں آپ اس کو ایکسپلین کریں، دنیا میں سبھی مانتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے لوگ کچھ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اگر اللہ بھی کوئی ایسی ریالٹی ہوتا جیسے کہ گریوٹی ایک ریالٹی ہے، تو پھر سب لوگ اس کو بھی مانتے ہے نا؟ یہ سوال کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے راستے میں بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر ہمیں ٹھیک طرح سے زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی، اور لوگ یہ نہیں چاہتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا بعض لوگوں کے نزدیک انفیشنیبل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں مانتے۔ تو آدمی کو بعض ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے وہ دلچسپی نہیں لیتا۔ اگر گریوٹی کے بارے میں یہ دنیا میں اعلان کر دیا جائے، مثلا پاکستان میں اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص آج کے بعد گریوٹی کو مانے گا اس کو روزانہ کے حساب سے 1000 روپے پینلٹی دینی پڑے گی، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کوئی گریوٹی نہیں ہے، سب بکواس ہے، میں نے نہیں دینے پیسے۔ اصل میں گریوٹی کو ماننا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اس کو ماننے سے آدمی پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کو ماننے میں لوگوں کے سامنے کچھ رکاوٹیں ہیں، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، لیٹس فیس اٹ، کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اچھی طرح سے بیہیو نہیں کرتے، وہ اچھے انسان نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا۔ لوگ اللہ کو ماننے کے بارے میں جو آرگومنٹس ہیں ان کو اس طریقے سے سیریسلی نہیں سنتے سمجھتے جیسے کہ وہ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ میرا پہلا جواب ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو دوسرا شروع کر دوں میں۔ ہمارے یہاں آئے دوسرا کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسرا سوال میں بھول گیا ہوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ جو یہ نان مسلمز ہیں اور جو مسلمز ہیں، تو ہم بلیسڈ ہیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن ان کے لیے کیوں انفیئر ہے کہ وہ نان؟ اوکے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی دین کی بات سنتے ہیں نا، دین کی بات، تو اس میں دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا وہ دین کی بات ہے، یا وہ دین کی بات کے طور پر پیش کی گئی ہے حالانکہ وہ ہے نہیں۔ تو یہ بات کہ ہم مسلمان بلیسڈ ہیں، یہ اصل میں مسلمانوں کی اپنی ایک وشفل تھنکنگ ہے۔ اللہ نے تو ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تمام انسانوں کے بارے میں ایبسلیوٹلی فیئر، وہ انسانوں کو ان کے حالات کے لحاظ سے جواب دہ ٹھہرائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے تو ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ پریولیجڈ ہیں، اور اللہ نے کہا کہ کہاں پریولیجڈ ہو، جو تمہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں تم ان کے لیے جواب دہ ہو۔ اور مسلمان بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اس میسج کے بارے میں کہ جو ان کے پاس ہے۔ خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں قرآن مجید نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے معاملے میں ایبسلیوٹلی فیئر ہے۔
کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ہر انسان کے ساتھ اللہ کے ہاں معاملہ ہوگا اس کے اپنے حالات، اپنے سرکمسٹینسز کے لحاظ سے. تو یہ سوال ایک غلط فہمی پر مبنی ہے. اچھا سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو. ذبیحہ میں کیا پرابلم ہے؟ کیا آپ کو کیوں نہیں سب کچھ کھا سکتے چکن وغیرہ صرف باہر رہتے ہوئے؟ نہیں، وہ باہر رہتے بھی نہیں کھا سکتے اور اندر رہتے بھی نہیں کھا سکتے، پاکستان میں بھی نہیں کھا سکتے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو جو موریلٹی دی نا، اخلاق، اس میں وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم ہر چیز میں برائیوں کو اوائڈ کریں اور اچھائیوں کو اختیار کریں. اپنے بیہیویئر میں بھی، اپنے جسم کے بارے میں بھی گندگی کو ہم دور کریں، پاک صاف رہیں. اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم گندی چیزیں اوائڈ کریں گے اور اچھی چیزوں کو ہم کھائیں گے. چنانچہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو انسان برا سمجھ کے نہیں کھاتا. بدبودار چیزیں، کتے، بلیاں وغیرہ، یہ درندے ہوتے ہیں تو انسان نہیں کھاتا ان کو. جو جانور ہم کو ٹھیک لگتے ہیں کھانے کے لیے، عام طور پر انسان انہی کو کھاتا ہے. بھیڑ، بکری، مرغی، گائے، بھینس ایٹسیٹرا. ایک جانور تھا جس کے بارے میں کنفیوژن تھی. اللہ نے اپنی شریعت میں، اپنے قانون میں اس کو حرام قرار دے دیا، اور وہ ہے سور. یعنی سور کے بارے میں، پگ، سوائن کے بارے میں کنفیوژن تھی کہ یہ کتے بلی کی طرح درندہ ہے یا بھیڑ بکری کی طرح کھانے کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ بھی کھانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گوشت کھاتا ہے. رائٹ؟ اب یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ جو بھیڑ، بکری، مرغی ہے، یہ ہم کھا لیں بس کیونکہ یہ پاک ہے؟ نہیں، یہ بتایا گیا کہ اس کے کھانے میں بھی چند شرائط ہیں. مثال کے طور پر ایک شرط یہ ہے کہ ہم انسان کسی جاندار کو مار نہیں سکتے. We cannot kill anyone, neither humans nor animals, except یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر مچھر کاٹنے آئے گا تو آپ ماریں گے اس کو. مچھر مارتا ہے، وہ جو ہے نا، یہ موذی چیز ہے. تو جو ہماری دشمن موذی جانور ہیں یا انسیکٹس ہیں، ان کو تو آپ ماریں گے، لیکن ادروائز کسی جانور کو ہم مار نہیں سکتے، سوائے ان جانوروں کے کہ جن جانوروں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا گوشت کھا سکیں. ان کو بھی ایسے ہی نہیں ماریں گے شوق میں، ہنٹنگ کرنے کے لیے، مار کر ان کو خوش ہونے کے لیے، کیونکہ یہ خود ایک ایسی برائی اور درندگی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اوائڈ کریں. میں ابھی بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، ہم جانوروں کو بھی تنگ نہیں کر سکتے اور مار تو بالکل ہی نہیں سکتے، ایکسیپٹ فار دیٹ پرمیشن کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں دی ہے کہ ہم بعض جانوروں کو اس لیے ماریں گے کہ ہم ان کا گوشت کھا سکیں. تو چنانچہ جب ہم ان کو ماریں گے تو ہم اللہ کا نام لیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے اس پرمیشن کو پروناؤنس کریں گے، ہم بیان کریں گے. تو جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ جانور ہمارے لیے جائز ہوتا ہے. نمبر 1، جب اللہ کا نام لیے بغیر کوئی جانور مارا جائے گا تو ہمارے لیے ناجائز ہے. اسی طرح سے جانور بھیڑ، بکری، مرغی ہے جو جائز ہے، ہم نے اللہ کا نام لے لیا لیکن ہم نے اس کو ایسے مارا
کہ جانور کے اندر ایک گندگی ہوتی ہے, درندگی کی چیز ہوتی ہے, اس کو خون کہتے ہیں. اگر آپ نے وہ خون پیا تو یہ بھی ایک بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جانور کو ایسے ذبح کریں کہ اس کا خون نکل جائے, ڈرین ہو جائے, تب وہ ہمارے لیے پاک ہوتا ہے. تو چونکہ آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں, جرمنی میں ہیں, وہاں عام طور پر لوگ ہمارے دین کی, شریعت کی ان باتوں کو فالو نہیں کرتے, اس لیے ہم ان کا وہ گوشت نہیں کھا سکتے کہ جو ان رولز کو فالو کیے بغیر تیار کیا جاتا ہے. ہمیں ان یہودیوں کے آفر کیے ہوئے گوشت کو کھانے کی اجازت ہے کہ جو اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خون کو ڈرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جب یہ جواب دے رہا تھا تو جی ٹھیک ہے ندا, آواز میں نے بند کر دی تھی. تو ہمارے یہاں کے بچے کچھ تھوڑے سے بور ہو رہے تھے جی, لاسٹ 2 منٹس. تو پھر میں اب اس کو سمرائز کرتا ہوں. ہم نے آج پچھلی چیزوں کو دہرایا اور ایک چیز ایڈ کی, لیکن کوئی معمولی چیز ایڈ نہیں کی, بڑی زبردست چیز ایڈ کی. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم پھر فیصلہ کر رہے ہیں اپنے دل میں ارادہ کر کے اور اللہ سے دعا کر کے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. اور ہم نے ایٹ لیسٹ 2 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے, نہیں کہ وقفے وقفے سے, روزانہ. ٹھیک ہے, ڈن. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ڈن. تنگ نہیں کرنا تو ہو گیا نا پہلے یار. وہ اگر میں پھر بولوں گا تو میں لوگوں کو تنگ کروں گا. سو یہ میں پہلے کہتا ہوں تنگ نہیں کرنا. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو تنگ نہیں کرنا, اور اپنی مرضی کے مطابق 2 نمازوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور ان کو ریگولرلی پڑھنا ہے. زیدو اب یہ ہونا ہے, میں پوچھوں گا آپ سے. بچے جو سچے ہوتے ہیں نا, بتائیں کون کون پڑھے گا. ہاں یہ بتائیں گے, کون کون بچے 2 نماز پڑھیں گے روز کی. گڈ, سبھی پڑھیں گے انشاءاللہ, سب کا ارادہ ہے. اور فائنلی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, دل سے کرنا ہے, زبان سے کرنا ہے, عمل سے کرنا ہے, اور دوسروں کو ہیلپ کر کے کرنا ہے. یہ دین کا, اللہ کے میسج کا خلاصہ ہے. اور رامین کی بات اگر مانیں تو سجدہ کر کے کرنا ہے. یہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے. اور جب آپ یہ کریں گے, میں آپ کو ایک لاسٹ بات بتا رہا ہوں آنیسٹلی, جب آپ اللہ کا شکر جینوئنلی کرنا شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ زندگی کو اصل میں جینوئنلی انجوائے کرنا شروع کریں گے. ورنہ کیا انجوائمنٹ ہے یار, خدا کی بنائی ہوئی دنیا کو انجوائے کر رہے اور اس کا شکر ہی نہیں ادا کر رہے, کیا فضول بات ہے یہ. تو ہم اس دنیا کو اچھے سے اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کریں گے, مگر اس کے بنانے والے, اس کے چلانے والے, ہمارے بنانے والے, اس سب کچھ نعمتیں دینے والے اللہ کا شکر ادا کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. میں بہت متاثر ہوں آپ لوگوں کی انٹرسٹ سے یار, آپ بہت خاموشی کے ساتھ توجہ سے سنتے رہے ہیں. یہ کیسے آپ کے اندر پیدا ہوا ہے؟ وہ چکر ضرور ہے کراچی کے بچوں میں. ایکسلنٹ, اور والے آپ کا بھی بہت تھینک یو. ہم آپ کی بھی شکریہ کریں گے نا, تاکہ ہم بھی شکر گزار بندوں میں شامل. میں تو وہ ہوں, میری تو مجبوری ہے, مجھے کہا گیا تھا تو یہ کرنا تھا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.